میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کو 5 ایسے کام اور ایسے عظیم الشان اور گناہ کبیرہ آپ کے سامنے جو ہے نا عرض کروں گا کہ جو عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات سرایت کر گئی ہے اور لوگ عموماً اس کا شکار ہے، اور اس وجہ سے ان کے گھروں میں جو ہے نا بے برکتی آتی ہے اور ان کے گھروں میں تباہی پھیلتی ہے۔ تو آج جو ہے نا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ 5 ایسے کون سے گناہ ہیں جس سے ہم آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے گھر جو ہے نا وہ تباہی سے بچ جائیں گے، اور ہم جو ہے نا غریبی سے اور جو ہے نا تنگ دستی سے اور پاک کشی سے بچ جائیں گے، جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا مبتلا ہے۔ اور وہ 5 کام کون سے ہیں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہی ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا جو ہے نا جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں۔ تو اگر ان گناہوں سے بچا جائے، جس سے بچنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا علماء کرام کہ 3 کاموں میں اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے۔ ایک، اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے مسجد یا کوئی مدرسہ بنانا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف دل میں ارادہ کر لیا، اگر آپ نے عملی طور پر اس کے لیے کوشش شروع کر دی تو اس میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اللہ اس میں مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے یا بیٹی ہے اور اس کی شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ نے اگر اس دن میں ارادہ کر لیا اور اس کے لیے پکا یعنی عملی طور پر اپنے اقدامات شروع کر دیے، تو وہ اللہ اس میں مدد کر دیتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی شادی ہو یا لڑکی کی یا خود اپنی شادی ہو۔ لیکن یہ اللہ کی طرف کیوں ایسا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فرمان مبارک ہے کہ جس کی جو ہے نا شادی کی جو ہے نا طاقت ہو اور بغیر عذر کے اگر اس نے شادی نہیں کی تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک سنت ہے جس کو پورا کرنے کی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان 3 کاموں میں جو میں نے عرض کیا کہ ایک مسجد اور مدرسہ بنانے میں، ایک جو ہے نا شادی میں چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی اس میں، اور ایک اگر آپ گناہ چھوڑنے پہ آ جائیں، جو میرا آج موضوع ہے کہ گناہ کو کیسے چھوڑیں۔ تو اگر آپ گناہ سے سچی توبہ کر لیں، توبہ نصوحہ کر لیں اور اس کے لیے عملی کوشش کریں، یعنی کہ صرف دل میں آپ دن میں 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کے دل میں مصمم ارادہ نہیں ہے اور پکا ارادہ نہیں ہے تو آپ کسی گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا پکا ارادہ دل سے توبہ کرنی چاہیے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ اس میں مدد کرتے ہیں کہ جو گناہ چھوڑنے پہ آمادگی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش کرتے ہیں۔ تو 5 جو گناہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں جو ہے نا کہ جب یہ گناہ ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اس کی جو ہے نا تباہی کا اور اس کے جو ہے نا وبال آتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہر وقت جو ہے نا وہ مال اور اسباب کی پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ جو ان گناہوں میں ملوث ہے ان کے گھروں میں جو ہے نا بے برکتی ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت جو ہے نا مال اور اسباب اور دوسری چیزوں کے پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ سود کا کاروبار جو کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، چاہے سود پہ پیسے لیتے ہوں یا دیتے ہوں۔ دینے والے تو زیادہ ہی وہ گناہ گار ہے، لیکن لینے والے بھی کم نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے نا سود والوں سے پیسے سود پہ نہ لیں تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ جب تک جو ہے نا لینے والے رہیں گے تو دینے والے ضرور ہو، کیونکہ ایک لالچ ہوتی ہے کہ بھئی میں کسی کو مثال کے طور 1,00,000 روپے دوں گا تو وہ جو ہے نا مجھے 1.5 لاکھ واپس کرے گا، یا جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے 1,20,000 واپس کرے گا، یا جو ہے نا ان کے پاس یہ پڑے رہیں گے مہینے کے مجھے اتنے پیسے ملتے رہیں گے کہ 1,000 یا 2 جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارا نظام اس وجہ سے چلتا ہے کہ لینے والے موجود ہوتے ہیں۔ اگر لینے والے موجود نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو، دنیا میں کوئی بھی کاروبار ہے، اگر آپ نے کس جگہ کوئی دکان کھول لی تو جب تک آپ کے پاس گاہک آتا رہے گا آپ جو ہے نا چیزیں بڑھاتے رہیں گے اور دکان چلاتے رہیں گے۔ جس دن آپ کے پاس گاہک ختم ہو جائے گا آپ 1 دن انتظار کریں گے، 1 ہفتہ انتظار، 1 مہینہ انتظار کریں گے، 2-3 مہینے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کاروبار کو لپیٹ لیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو جب تک ہم سود کھانے والے رہیں گے تو سود دینے والے بھی رہیں گے۔ اس میں جو ہے نا جو بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ لینے والا ہو یا دینے والا، یہ اس گناہ میں یہ 5 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔
کہ جس سے پورے گھروں میں تباہی آتی ہے۔ نمبر 2 جو ہے کسی کی بہن بیٹی پر جو ہے نا کوئی تہمت لگانا بغیر الزام، بغیر اس کے ثبوت کے۔ اگر آپ جو ہے نا بغیر ثبوت کے اگر آپ کسی کی بہن یا بیٹی کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تو یہ بہت گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے جو ہے نا ان کی تو زندگی برباد ہوگی کیونکہ آپ نے تہمت لگایا، وہ بدنامی ہوگی، لیکن آپ کا گھر نہیں بچے گا۔ جس نے بھی یہ الزام لگایا اس کے گھر کبھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے یتیم بچے کا مال کھانا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یتیم کے مال کے پاس سے بھی نہ کچھ ہو، لیکن احسن طریقے سے احسن طریقے سے مراد ہے کہ آپ یتیم کا مال جو ہے اس طریقے سے اس کو کاروبار میں یا کس طریقے سے استعمال کرو کہ وہ بالکل اس میں سے کوئی شائبہ نہ ہو کہ آپ نے اس میں کوئی ہیرا پھیری کی ہے یا کوئی یتیم کا مال کا ہے۔ یتیم کا مال چاہے زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے بھتیجوں کا اور بیواؤں کا، ان لوگوں کا جو ہے نا مال کھاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے سختی سے جو ہے نا کئی جگہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس سے دور رہو، کیونکہ وہ ان بچوں کا جو ہے نا حق ہوتا ہے جنہوں نے پھر جوانی میں آ کے پھر وہ بڑے رلتے ہیں۔ اور آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے جو ہے نا ان کے ورثاء نے اور ان کے لواحقین نے ان کے والد کا یا ان کی والدہ کا جو ہے جو حصہ یا جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے یا ان کے جو نقد پیسوں کا حصہ ہوتا ہے وہ کھا چکے ہوتے ہیں، تو وہ بچے پھر بڑی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے والد کا ترکہ چھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے لواحقین ہے وہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو جو یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں پھر وہ مال تو ان کا کھا جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر بھی نہیں بچتے، ان کے گھروں میں بھی بے برکتی کیا اور ہر وقت پریشانی میں اور ذہنی اور ضمیر کے ملامت میں جو ہے نا وہ لوگ پھر پریشان رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں تباہی آتی ہے اور پھر وہ ان کے بچوں سے نکلتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ جو ہے وہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، ذات میں یا صفات میں جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے جو ہے نا لازمی طور پر جو ہے نا ان کے گھروں میں جو ہے نا وہ تباہی آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایک تو کافر ہے جو مستقل مشرک ہے، ان کے ساتھ تو معاملہ کچھ الگ ہے، لیکن جو مسلمان جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا اپنے مسلمان کے پھر بھی جو ہے نا وہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں، یعنی اللہ کی کوئی صفت وہ کسی بھی جو ہے نا مخلوق کو تجویز کرنا یا اس کو تفویض کرنا کہ یہ کام جو ہے نا یہ فلاں بندہ کر سکتا ہے یا جو ہے نا فلاں کوئی مخلوق کر سکتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ صفات میں جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور اس میں بھی مسلمان بہت زیادہ تر لوگ اس میں جو ہے نا ملوث ہوتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جو بھی چیز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم نے خالص صرف اور صرف ہم نے جو اپنا ماتھا نیچے کرنا ہے، جھکنا ہے، ہم نے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کریں، یعنی تمام مالی اور بدنی عبادات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، کسی غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ جو ہے نا دینے پہ آ جائے تو سب کچھ دے سکتا ہے، اور جب نہ دینے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جو ہے نا اس کے ساتھ کسی کو بھی ذات میں یا صفات میں کسی بھی قسم کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ نمبر 5 ہے جو جادو ٹونے وغیرہ کا عملیات کی جو ہے نا جو کام کرتے ہیں جو کسی کے اوپر، تو ان کے گھر جو ہے نا وہ دوسروں کے گھر تو خراب ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ یا دائمی طور پر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں بچتا ہے، ان کے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ مصیبتیں اور وہ بلائیں آتی ہے اور وہ پریشانی آتی ہے کہ پھر جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ جان خلاصی جان کنی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج میں نے آپ کے سامنے جو 5 گناہ آپ کے سامنے کیے ہیں، اس میں اکثر جو ہے نا لوگ مبتلا ہیں، تو کوشش کریں کہ ان گناہوں سے اور آسانی سے بچائے، کوئی ایسے گناہ نہیں کہ جس سے آدمی نہ بچ سکے۔ سمجھے، اگر آدمی کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے جو ہے نا امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان ایسے تمام گناہوں سے ہمیں جو ہے نا خلاصی کی جو ہے نا توفیق دے، اور ہم اس گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ جن لوگوں کو جو ہے نا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور جو ہے نا تھمز اپ دے دیجیے گا اور اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے رحمان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔